بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے لیکچرز کو پسند کیا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور آج میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور آپ لوگوں کی سب کی محبتوں سے یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن، کینٹیب اور جو بھی ہماری کتابستان کی بک ہے، اس میں اصل میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہمیں سلیبس دیا گیا ہے ہمارا فیڈرل بورڈ کا اردو کا کلاس فرسٹ ایئر کا، جس میں نئی کتاب تھی اور اس پہ کام نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج میں نے آپ کو یہ آخری جو ہے لیکچر دے رہی ہوں حصہ نظم کا، جو آج کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کو تقریباً ساری نظموں کے اوپر مکمل جو ہے وہ لیکچرز بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے طلبہ نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو ہے نوٹس ملنے چاہیے، تو اس کے لیے پھر تفسیر ادب میں اس کو شامل کروا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، آج ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ دیکھ جس پر ہے آسرا میرا۔ یہ جو ہماری نظم ہے رحمان بابا، عبدالرحمان بابا جو تھے، ان کی یہ پشتو کے جو ہیں وہ عظیم شاعر ہیں، پشتو زبان کے، اور شاعر سے زیادہ یہ برگزیدہ ہستی ہیں اور معتبر نام ہے یہ۔ اور یہاں دیکھیں کہ پروفیسر طٰہٰ خان نے اس کو جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے۔ پروفیسر طٰہٰ خان 1923 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد آپ پاکستان تشریف لائے، پشاور میں قیام پذیر ہو گئے۔ 1988 میں آپ بینائی سے محروم ہو گئے، مگر ہمت نہ ہاری، اپنی ادبی علمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس دوران میں آپ نے ترجمے کا کام بھی جاری رکھا۔ آپ نے 85 برس کی عمر میں 2014 میں وفات پائی۔ ادبی خدمات: پروفیسر طٰہٰ خان بیک وقت بہترین استاد، ایک زیرک، عقل مند اور ہونہار شاعر، ایک مزاح نگار اور نہایت ذہین انسان تھے۔ آپ نے بطور استاد ایڈورڈ کالج اور سینٹ میری کیمبرج اسکول میں خدمات انجام دی۔ پشاور یونیورسٹی میں کئی سال تک فارسی اور لسانیات کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا جادو جگایا۔ 2008 میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز۔ آپ کا ایک اہم کارنامہ دو پشتو شاعروں رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کے پشتو کلام کا اردو میں منظوم ترجمہ ہے۔ بلا شبہ یہ اپنی نوعیت کا عظیم کارنامہ ہے۔ آپ نے رحمان بابا کے 1600 اشعار کا اردو ترجمہ کر کے بہت بڑی خدمت انجام دی۔ آپ کا اسلوب سادہ، رواں اور دلچسپ ہے۔ تصانیف: پروفیسر طٰہٰ خان نے اپنی زندگی تدریس اور تصنیف میں گزاری۔ آپ نے 20 کتابیں مختلف موضوعات پر تصنیف کیں اور 150 گیت لکھے۔ دیوان رحمان بابا، دیوان خوشحال خان خٹک کے ترجمے کے ساتھ گل پاشا، بنیادی اردو، مزاحیہ شاعری میں طٰہٰ خان ایک بڑا نام ہے۔ عبدالرحمان بابا جو ہیں یہ اپنے پشتو زبان کے عظیم شاعر ہیں، اور ان کے جو موضوعات ہیں مضامین کے اعتبار سے یہ پشتو زبان کے صوفی شاعر بھی ہیں، یہ بلکہ برگزیدہ ہستی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری کے موضوعات حقیقی عشق، یعنی عشق حقیقی، تصوف، معرفت کے مضامین اہم ہیں۔ ان کی شاعری کا ترجمہ پروفیسر طٰہٰ خان نے کیا ہے۔ اور شعر نمبر 1 جب ہم ان کی نظم کا دیکھتے ہیں: دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، ہے وہ مختار کل خدا میرا۔ آسرا یعنی سہارا، مددگار، اور مختار کل یہ مرکبے اگر دیکھا جائے تو کل اختیار رکھنے والا مرکبے اضافی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو اس
سلیبس کا جو آغاز کیا گیا وہ حمد سے کیا گیا ہے، اور آخری جو نظم ہے یہ بھی حمد ہی کی صورت میں ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ حقیقت میں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو مکمل اختیار رکھنے والا یعنی مختار کل ہے، اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کے نوازشات اور کرم سب کے لیے ہیں، جس میں کوئی گناہ گار ہے یا کوئی نیک ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، اور بلکہ کوئی جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے اس کی رحمتوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کوئی چیز اس کے مثل نہیں، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک کے آگے دورے جام اس کا۔ گویا خدا ہی وہ ہستی ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، کائنات میں آنے والی تمام حسن و ترتیب اس کی مرہون منت ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی حکمت اور کاریگری کی نشانیاں ہیں، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حکم کے بغیر چل سکے۔ دن ہو، رات ہو، موسموں کی تبدیلی، پھولوں کی مہک، مٹی کی خوشبو، درختوں کے مختلف رنگ، سب کا مالک اور مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ اسی طرح سورۃ نمل میں ہے کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اس لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ جب مختار کل وہی ہے تو میں جب کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں تو میرا آسرا بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو انسان کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارتی ہے۔ جب انسان تمام اطراف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ ہی وہ ہستی ہے جو انسان کو ایسے راستے بتاتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یہی رب ہے جس کا نام تسکین روح اور دلوں کا قرار ہے، جو ہر مشکل گھڑی میں انسان کی مدد کرتا ہے، غم کی اندھیری رات ختم کر کے انسان کی زندگی میں بہار کی رنگینیاں رونقیں اتارتا ہے۔ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ازل سے ہے، وہی ابد تک رہے گا۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں میں ہے بے نشاں، سو نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ اسی طرح سے جب ہم شعر نمبر 2 پہ آتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ مدعی جتنے ہیں بزرگی کے، مدعی جتنے ہیں بزرگی کے، سب کا رہبر ہے رہنما میرا۔ مدعی یعنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے، جو کسی بھی چیز کا دعویٰ کوئی انسان کرتا ہے۔ اسی طرح سے بزرگی سے مراد ہے کہ عظمت، برتری، شان، رہبر، رہنمائی کرنے والا، یہ بھی اسی معنی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس شعر کے اندر جو ہے وہ رحمان بابا نے اس چیز کو بتانے کی کوشش کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہی بیان کیا ہے کہ خدا ہی ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں سب کی شان و عظمت والے، سب کی حقیقت یہ ہے کہ ان سب دعوے داروں کا حقیقی رہنما رہبر ان کا بڑا صرف اور صرف خداوند تعالیٰ ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا عدل بدل میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ہے غلط گر گما میں کچھ ہے غلط گر گما میں کچھ ہے تو سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ خداوند کریم کی شان کا کیا کہنا، کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اللہ کی عظمت، رحمت اور قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ ہی اس دنیا کو بنانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی عظمت کے گیت سناتی ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب اپنے اپنے انداز میں خدا کی عظمت شان کے گیت گاتے ہیں، اور کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس عظمت و مرتبے کا مالک ہو۔ اس کائنات میں جتنی رنگا رنگی ہے، جتنا تنوع ہے، جتنی چہل پہل ہے، سب کی ذات سب اسی ذات سے وابستہ ہے۔ ذہن میں جو گر گیا لا انتہا کیوں ہوا، ذہن میں جو گر گیا لا انتہا کیوں ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔
شکریہ.